اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جس طرح ہم بار بار بات کرتے ہیں نا کہ جو دین حنیف ہے یہ ہمارا اتنا پیارا اور اتنا خوبصورت دین ہے کہ اس دین حنیف میں ہمیں ایک ایک بات کی، صحیح اور غلط کی، ہماری ہر طرح سے تربیت بھی کی ہے اور ہماری اصلاح بھی کی ہے۔ اسلام میں جو غیبت ہے نا ناظرین محترم، ایک سنگین اخلاقی جرم قرار دیا ہے، اور چونکہ ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد یہ بہت آسانی کے ساتھ پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اکثر لوگ اس گناہ میں ہمیں ملوث نظر آتے ہیں اور ہمیں کبھی کبھی اس بات کا ادراک بھی نہیں ہوتا۔ اس بات سے یعنی غیبت کے تعلق سے جو بار بار دین اسلام نے مذمت کی ہے، اس حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں نفرتیں، کدورتیں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ ہم اپنی زبان کے ذریعے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور اس کی اس قدر سختی سے ممانعت ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس تعلق سے یہ فرما دیا گیا کہ یعنی جیسا کہ آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی کراہیت آتی ہے اس تعلق سے، آپ سوچئے گا ذرا۔ تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے، یعنی غیبت کی مذمت آج کا ہمارا عنوان ہے، اور بہت ساری جو معاشرتی برائیاں ہیں اس حوالے سے یعنی صرف غیبت کے تعلق سے پھیلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ہماری اصلاح کے لیے آج کی بزم میں جو مہمان شخصیات رونق افروز ہیں جو لب کشائی فرمائیں گی اس حوالے سے یعنی غیبت کی مذمت کے تعلق سے، ہم انہیں بہت غور سے توجہ سے سنتے ہیں۔ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپا؟ الحمدللہ، دعائیں۔ ویلکم کہتے ہیں میری پہچان میں آپ کو، اور ان کے ساتھ جناب جو شخصیت رونق افروز ہیں زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ موجود ہیں، مل کر ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں زرمینہ آپ؟ اللہ کا کرم ہے۔ میری پہچان میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ آپ غیبت کی مذمت اور قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا اس کی ممانعت اور مذمت بیان فرمائی ہے۔ میں چاہوں گی آپ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں کلام کیجیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزہ لمزہ، کہ طعن کرنے والے کے لیے، غیبت کرنے والے کے لیے خرابی ہے۔ اسی طرح جس کا آپ نے بھی حوالہ دیا سورہ حجرات میں، جہاں اللہ رب العزت نے اہل ایمان میں اگر لڑائی ہو جائے تو صلح کی بات کی کہ ان میں صلح کرا دیا کرو، اس کے بعد معاشرتی رہنمائی کی گئی کہ نوبت ہی نہ آئے کہ تم میں لڑائی ہو۔ جی، تو اس میں بڑی اہم بات جو ہے وہ غیبت کے حوالے سے کی گئی کہ دیکھیں آپ پیٹھ پیچھے کسی کی غیر موجودگی میں اس کا برائی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، یہی بات پھر اس تک جا پہنچتی ہے جس سے ایک اخلاقی، سماجی، معاشرتی سطح پر بگاڑ کا سبب بنتی ہے، دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، انسان ایک دوسرے سے دور ہو جاتا ہے، نفرتیں کرنے لگ جاتا ہے، پھر ذرا سی چنگاری بھی بھڑک اٹھتی ہے اور ایک دوسرے کے خلاف لڑائی شروع ہو جاتی ہے، ایک جنگ کسی کیفیت بن جاتی ہے، ایک فساد اور فتنہ پھیل گیا اس ایک غیبت کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے، یہ ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اللہ اکبر۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، بس یقیناً تم اسے سخت ناپسند کرو گے۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈرو۔ دیکھیں اب یہ غیبت کیا ہے، اسے گناہ کبیرہ کی اس ضمن میں لایا گیا ہے کہ جیسے کسی کا مال غصب کرنا ہوتا ہے، جیسے کسی کو قتل کرنا ہوتا ہے، جیسے سود کو حرام قرار دیا گیا ہے، تو ان کے ضمن میں آتا ہے کہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، اس میں آپ کسی کی عزت کو پامال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس کی جگہ ہمیں دو چیزیں بڑی اچھی سکھائی گئی ہیں جو ہمیں سمجھنا چاہیے
ایک آپ ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں ملتے ہوئے، ہاں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے دعا دے رہے ہیں سلامتی کی بے شک، کہ تمہاری جان، تمہاری مال، تمہاری عزت، تمہاری آبرو مجھ سے محفوظ رہے. بے شک. تو آپ نے اسے دعا دی، اس نے وعلیکم السلام کہتے ہوئے تمہیں دعا دی. تو اب جب وہ غیر موجود ہو، وہ نہیں ہے، تو ہم اس کی برائیاں کر رہے ہوں تو ہم تو اس کی عزت کو پامال کر رہے ہیں. کتنی سخت بری بات ہے. پھر آپ دیکھیں تو اللہ کا نام ہے ستار العیوب، وہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالے ہوئے ہیں. ہماری اتنی خرابیاں ہیں کہ ہمیں اگر اندر سے اپنا چہرہ دیکھنے کو نظر آ جائے تو ہم خود منہ پھیر لیں اپنے آپ سے. ہم اتنی غلط سوچوں کے ساتھ، غلط چہروں کے ساتھ، غلط باتوں کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں، مگر وہ اللہ پردے ڈالے رکھتا ہے، توبہ کی ہمیں توفیق دیتا ہے. تو وہ ستار العیوب ہے. تو ستر کہتے ہیں ڈھال کو، ستر کہتے ہیں پردے کو. تو اگر اس کو اپنا لیا جائے تو بڑے نمایاں اصول دے دیے علماء نے. ایک یہ کہ کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی کو بھی اس کو ضرر نہ پہنچے تم سے، اس کے مال کا نقصان نہ ہو، اس کی جان کو نقصان نہ ہو. دوسری بات یہ، کسی کو مغموم نہ کرو. اللہ، دلوں میں رب رہتا ہے، کیا بات ہے. دلوں کو اللہ نے مسکن بنایا، تو کسی کا دل نہ توڑو، مغموم نہ کرو. تیسری بات کی کہ اگر تعریف نہیں کر سکتے ہو، اول تو تمہیں تعریف کرنی چاہیے. حسن و خوبی تمہاری آنکھ میں ہوتی ہے، دیکھو گے تو تمہیں نظر آئے گی دوسرے مسلمان. تعریف نہیں کر سکتے ہو تو مذمت بھی نہ کرو. تو غیبت کیا ہے کہ آپ نے کسی کی قول و فعل پر بات کی، وہ فعل اس کا ایسا ہے، وہ بے نمازی ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ کچھ بھی آپ نے ایسے بات. اس کے جسم پر بات کی، وہ بہنگا ہے، وہ لنگڑا ہے، وہ فلاں ہے. کسی کے نسب پر بات کی، وہ جلائے کا بیٹا ہے، وہ مراسی کا بیٹا ہے، وہ کچرے والے کا بیٹا ہے. تو یہ سب اس غیبت کی ضمن میں آتا ہے. اس کی اخلاقیات پر بات کی، وہ جھگڑالو ہے، وہ بد زبان ہے، وہ یہ ہے، وہ مت بات کریں کسی کی بھی اس طرح سے. تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، تو ہمیں بھی اسے سختی سے ناپسند کرنا چاہیے اور اب ایک دوسرے کی عزتوں کی حفاظت کرنی چاہیے. الہی آمین. اب جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں نا، سب سے بہترین جو چیز ہے نا وہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کے تعلق سے کرنی چاہیے. چاہے وہ غیبت ہے، چغلی ہے، کسی پر بہتان لگا دیتے، بغیر سوچے سمجھے ہم کچھ بھی کسی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں، اور اس سے اگر خاص طور پر دیکھا جائے تو میاں بیوی کے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں، گھر خراب ہوتے ہیں، لوگوں کے آپس میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا ہے. زرمین، وضاحت کے ساتھ میں چاہوں گی آپ اس پر کلام کیجیے گا. ایک تو غیبت کہتے کسے آپ نے، جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں بیان کیا. آپ فرمائیے کہ غیبت کسے کہتے ہیں، پھر چغلی ہے، غیبت ہے، بہتان ہے، کیا ڈفرنس ہے، کیا فرق ہے ان میں؟ فرمائیے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا موضوع بہت ہی عمدہ ہے، فی زمانہ اس پہ گفتگو کرنے کی، جانکاری حاصل کرنے کی، اور اس سے جو ہدایات اور انسٹرکشنز ہمیں مل رہی ہیں اس پر عمل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ میں سمجھتی ہوں، بلکہ آپ کا بھی شاید یہی اس بات سے اتفاق ہوگا، کہ کسی انسان کو اذیت پہنچانے کا سب سے بدترین طریقہ فی زمانہ، جو بدترین طریقے، غیبت اس میں سر فہرست نظر آتی ہے. ڈفرنس جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے. غیبت غائب سے ہے، ایبسنس، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے حوالے سے، جیسے کہ باجی جان نے بہت خوبی سے وضاحت کی کہ کن کن امور میں کسی بھی حوالے سے جو گفتگو کی جائے اس طرح سے کہ جب اس کے سامنے آپ کریں تو اس کو ناگوار محسوس ہو، برا محسوس ہو، اسی کو تو غیبت کہا جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے دریافت کیا گیا کہ غیبت کیا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے تم اس کے حوالے سے اس طرح سے گفتگو کرو کہ اس کے سامنے بات کرو تو اس کو برا محسوس ہو، تو اسی کو غیبت کہا جاتا ہے. جب اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت کیا کہ اگر اس کی شخصیت میں وہ چیز موجود ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی شخصیت میں وہ چیز موجود ہے تو ہی تو وہ غیبت ہے. اگر ایسی بات کا تذکرہ پیٹھ پیچھے کیا جا رہا ہے، بیک بائٹنگ کی جا رہی ہے، برے القاب سے اس کو پکارا جا رہا ہے، اس کی نقل اتاری جا رہی ہے، اس کی کیریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے اور وقار کو مجروح کیا جا رہا ہے، تو وہ تو بہتان ہے نا، اور وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سخت ناپسندیدہ ہے، کیونکہ بہتان کسی معصوم پر بلا وجہ الزام لگا، یعنی جو اس میں ہے ہی نہیں، جو اس میں ہے ہی نہیں، وہ اس کی ذات کے ساتھ منسوب کر دینا، اس کی کیریکٹر اسیسینیشن کرنا، اس کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کرنا. اور میں سمجھتی ہوں جب انسان ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو معذرت کے ساتھ وہ خود یہ شو کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا ذہن کا کرائیٹیریا اور سٹینڈرڈ کیسا ہے.
بالکل اس ایسے سے اجتناب کرنا چاہیے. اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں چغل خوری کی جانب کہ جو چغل خوری کی جاتی ہے دو لوگوں میں, دو فیملیز میں, دو دوستوں میں, دو گھروں میں, محلے کے افراد میں, نیبرز میں فتنہ فساد ڈلوانے کی کوشش کرنا, جس سے رنجشیں, کدورتیں, نفرتیں, عداوتیں اور انتشار جنم لیتا ہے سوسائٹی کے اندر. اب اس کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ یہ دو لوگ آپس میں یا دو گروہ آپس میں جدا ہو جائیں. ایسی کوئی بات ایک کے سامنے بیان کر دی جاتی ہے, دوسرے کی اس کے سامنے, یعنی لگائی بجائی بھی جسے کہا جاتا ہے, یا ادھر کی بات ادھر کرنا. تو جیسے قرآن پاک میں ایک آیت کا مفہوم یہ بھی ہے نا کہ فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا. ایز وی نو کہ حدیث کا مفہوم ہے, مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے, بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ کا گزر ہوا دو قبور کے پاس سے, قبروں کے پاس سے عذاب ہو رہا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اس میں سے وہ ہے جو چغل خور ہے, جس کی وجہ سے اس کو عذاب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب آپ دیکھیں بخاری کی حدیث ہے, اس میں کیا ٹائٹل ہے جس کا مفہوم ہے کہ غیبت کے جو عذابات قبر ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے, لیکن نمیمہ بیان کیا گیا. نمیمہ چغل خوری کو کہا جاتا ہے. دونوں میں کامن چیز کیا ہوتی ہے کہ انسان دوسروں کے عیوب کا تذکرہ کرتا رہتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ کتنی دل آزاری ہوتی ہے, جیسے باجی جان نے بیان کیا کہ جب کسی کے سامنے باتیں آ جاتی ہیں تو کتنی اس شخص کو تکلیف ہوتی ہوگی. پھر کسی کو کیا پتا کہ کون اللہ تعالیٰ کے کتنا قریب ہے, اس کی نیت کیا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنا محبوب ہے, پتہ نہیں تقرب کی دولت سے کتنا مالا مال ہو. تو اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. سبحان اللہ. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لفظوں کے گھاؤ کبھی مندمل نہیں. اللہ. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زبان سے صداقت, خیر خواہی, نرمی, محبت سے ہماری گفتگو مزین ہو, تاکہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی یاد کا, محبت کا مرکز بن. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. غیبت کی مذمت کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے, اور واقعی یہ اگر ہم اس کو حقیقتاً اپنے دل سے برا جان لیں, اور اس کی تمام تر جو سائیڈ افیکٹس کہہ سکتے ہیں ہم, کہ اگر ہماری کسی سے ایسی بات کرنے یا کسی کی غیبت کرنے سے ہمیں نہیں پتہ کہ کس کے گھر میں کیا فساد برپا ہو سکتا ہے, تو اگر ہم اس کو حقیقت کو جان لیں تو یقینی طور پر ہم اس سے دور رہیں, اور دور رہنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے. اس تعلق سے ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے تشریف فرما ہیں مہمان شخصیات, یعنی ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ بھی موجود ہیں. اب تک کی گفتگو میں ہم نے بات کی اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ بات کی کہ غیبت, چغلی اور جو بہتان ہم کسی پر لگا دیتے ہیں ان میں کیا کیا جو ڈفرینس ہے, اس حوالے سے بھی بات کی. ڈاکٹر صاحبہ, بار بار غیبت کے تعلق سے ہم کئی بار بھی اصلاحی پروگرام اس حوالے سے کرتے رہتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو اس تعلق سے معلوم ہے کہ یہ ایک گناہ ہے اور یہ ایک برائی ہے, ان کے اپنے اندر بھی موجود ہے, لیکن پھر بھی بار بار لوگ باز نہیں آتے اس سے. ایک تو میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے اس کی وجوہات کے تعلق سے آپ کیا فرمائیں گی, کیا وجہ ہے اس کی کہ بار بار لوگ اس گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں؟ شکریہ زینب. یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جان سکیں کہ اس کے نقصانات کتنے پھیلے ہوئے ہیں, کتنا سخت اس کی مذمت کی گئی ہے, اور پھر ہم کیوں کر رہے ہیں کسی کی غیبت, تو ہم ان اسباب کو دور کر دیں تاکہ ایسا کام نہ ہو. دیکھیں, ایک ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کے بارے میں خواہ بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے جو حقیقت میں بات موجود بھی نہیں ہوتی. قرآن مجید میں آتا ہے ان بعد الظن اسم, کہ بعض گمان, بعض بدگمانیاں ایسی ہیں جو گناہ تک لے جاتی ہیں. اب کسی نے کوئی بات کی, آپ نے وہ سنی اور آپ کے اندر غصہ آ گیا, غیظ و غضب کی جو کیفیت ہوتی ہے, اب آپ دوسرے سے ملے تو اب آپ کو چونکہ غصہ آیا ہوا ہے, آپ پہلے بدگمانی کا شکار ہوئے کسی کے بارے میں, جبکہ حکم یہ ہے کہ حسن ظن رکھو. وہ بدگمانی آپ کو غصے کی طرف لے گئی, اور غصہ نکالنے کا کیا ذریعہ ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ جاتے ہیں دوسرے سے اور اس شخص کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں. اب غصے کو اور تو کوئی راستہ نہیں مل رہا,
تو ہم نے اس کو یا تو اظہار کیا غیبت کے ذریعے، اور اگر نہیں کر پائے دانت پیستے ہوئے اسے اپنے اندر پکاتے ہیں جس سے کینہ اور بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں ایک شیطان اس کو اس حالت میں ایسے مغلوب کر لیتا ہے کہ انسان شیطان کے ہاتھوں میں غلام ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایک غیبت کے پیچھے کتنی برائیاں ہیں، اس کے بعد کتنی برائیاں ہیں۔ تو ان ساری برائیوں سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو زبان کو روکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو زبان کا استعمال اتنے بہترین طریقے سے کریں، سلامتی پھیلے، امن پھیلے، محبت کی فضا پھیلے۔ ایک اور جو وجہ بیان کی ہے علماء نے وہ ہے کہ کسی سے آپ کو حسد ہو رہا ہے، اللہ نے کسی کو نعمت دی ہے، کسی کو فضل کیا ہے اس پر خصوصی، کسی کو کوئی منصب ملا ہے، کسی کو کوئی طاقت ملی ہے، اختیار ملا ہے، مال ملا ہے، تو اب کیا ہے کہ انسان خواہ مخواہ اس سے جلنا شروع کر دیتا ہے کہ میں اس سے زیادہ قابل تھا، میرا زیادہ وقت گزرا ہے اس آفس میں، میں حقدار تھا کہ مجھے بڑا عہدہ ملتا، تو حسد کے جذبات آتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا من شر حاسد اذا حسد، کہ یہ حسد کرنے والے کی شر سے اللہ بچائے، وہ خود کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور سامنے والے کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ خود تو اس آگ میں جل رہا ہے، تو یہ آگ جو ہے مشابہت رکھتی ہے اس جہنم کی آگ سے، نہ وہ خود اس شر سے بچ رہا ہے، جب وہ بات کرتا ہے تو دوسرے کی غیبت کر رہا ہوتا ہے، جس سے اظہار ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کے خلاف اس کے اندر کس قدر بھرا ہوا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ حاسد جو ہے وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہو رہا۔ تو کسی کو عزت ملے تو ایک سپورٹس مین سپرٹ ہوتی ہے انسان کے اندر، آگے بڑھ کر اسے مبارکباد دیں، اس کے لیے خوشی اور بھلائی کا سوچیں، اور یہ سوچیں کہ میں بھی اگر کوشش کروں گا، محنت کروں گا، کوئی وجہ ہوگی میں اور اپنے آپ کو بہتر بناؤں۔ ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ آپ جائیں گے تو اس کی برکتیں آپ کو ایسے ملیں گی، آپ اس سے کہیں زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ نے اس سے کیا ہوتا ہے، لیگ پولنگ شروع ہو جاتی ہے، آفیسرز کے پاس جا کے آپ اس کی برائی شروع کر دیتے ہیں، تو غیبت پھیل رہی ہے جو اپنا انتشار پھیلا رہی ہے، فتنہ پھیلا رہی ہے، فساد پھیلا رہی ہے۔ تو اس کو روکیں، اس اللہ کا فضل سمجھیں اگر کسی پر آیا ہے تو آپ خود بھی دعا گو رہے، اللہ آپ پر بھی بھلائی عطا فرمائے، خیر عطا فرمائے، اور یہ ہوتی لمحوں کی بات ہے، لمحوں میں آپ اس سے گزر سکتے ہیں۔ پھر ایک اور چیز آتی ہے کہ آپ خود کو کسی الزام سے بری و ذمہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں دوسرے پر کہ میں کمال پر ہوں، علم میں کمال پر ہوں، عہدے میں کمال پر ہوں، تو آپ دوسرے کی برائی شروع کرتے ہیں، اس پر تھوپ دیتے ساری بات، ہاں جی، اس کی برائیاں شروع کرتے ہوئے تاکہ دوسرا یہ سمجھے آپ تو بہت اچھے ہیں، جس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ اپنا وقار بھی مجروح کریں، اس کی تو آپ عزت پامال کر ہی رہے ہیں، ساتھ آپ کی اپنی شخصیت زمین بوس ہو رہی ہے۔ یہ کم ظرفوں کا کام ہے، کمینوں کا کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کریں، نہیں، آپ کا کردار، آپ کا عمل بتاتا ہے کہ آپ کتنے بڑے ہیں، کتنے اعلیٰ ظرف ہیں۔ تو جب آپ کسی کی غیبت شروع کر دیتے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو کم تر کر دیا، اپنی عزت اور وقار کو آپ نے گرا دیا۔ تو اس لیے اگر کہیں غلطی ہو گئے تو اس کا اعتراف کریں، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، مت دوسروں پر الزام رکھیں، اور نہ اپنے آپ کو لفظوں سے اور اس سے ثابت کرنے کی کوشش کریں جس میں آپ دوسرے کی برائی کر رہے ہو۔ ایک اور چیز جو آتی ہے، مذاق اڑاتے ہیں ہم کسی کا اس کی غیر موجودگی میں، اور جو معاشرتی ہمیں رہنما اصول دیے گئے ہیں اس میں پہلی بات ہی یہ کی گئی ہے سورہ حجرات میں کہ کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ پھر خصوصی طور پر فرمایا گیا کہ خواتین کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ تو آپ سوچیں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ مذاق مت اڑاؤ، تو ہم تمسخر اڑانے کے لیے، مذاق کسی کا بنانے کے لیے اب مجلسوں میں بیٹھ جاتے ہیں تو ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے مذاق، ٹھٹھا، ایک وہ مجلس کی کیفیت دوسری بن جاتی ہے، اور یہ انسان کو بے حیائی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی پھیلے تو ان کے لیے عذاب علیم کا وعید سنائی گئی ہے، اور پھر بتایا گیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، نماز میں رہا کرو، دعا میں رہا کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، یہ تمہیں بے حیائی سے بچا لے گی۔ تو یہ جب بھی کچھ ایسی بات ہونے لگے تو سمجھیں کہ آپ حیا کو چھوڑ رہے ہیں،
بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں تو اس سے باز رہیں. صحیح, یعنی یہ ایک تفریح بن گئی ہمارے معاشرے کی, اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ تفریح حاصل کرنے کے لیے بھی کسی بھی فیملی کے ایک کریکٹر کو ہم پکڑ لیتے ہیں اور اس پر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سب پھر ان باتوں سے لطف اندوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ انتہائی غلط رویہ ہے اور اس رویے کی وجہ سے آپ بہت ساری برائیوں میں ملوث ہو رہے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ آپ اپنی زبان سے کیا کچھ کہہ جاتے ہیں. زرمینہ مزید بات کو آگے بڑھائیں گے. آپ یہ کہیے گا, اب غیبت کی جو آفات ہیں میں چاہوں گی اس کے حوالے سے بات کیجیے گا, نقصانات کے تعلق سے بھی آپ بتائیے گا, کیا کہیں گے؟ جی, بہت اہم سوال ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب یہ سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ غیبت کی واقعی اتنی زیادہ آفات ہے, اتنا ڈیمیج ہماری دنیا اور آخرت کو پہنچتا ہے, دنیاوی اور اخروی زندگی بالکل برباد ہو کر رہ جاتی ہے, کیونکہ یہ ہمارے دل سے ہوتا ہوا دل کو ڈیمیج کرتا ہے, پھر سوسائٹی کو, پھر ہماری آخرت کو. بہت سارے روحانی, اخلاقی, سماجی بہت سارے برے اثرات, اس کے نیگیٹو امپیکٹس سوسائٹی کے اندر ہمیں ملتے ہیں. آپ دیکھیں نا, ایک شخص جب کسی کی غیبت کرتا ہے کسی دوسرے کے سامنے, وہ اس کی عزت کو خراب کرنے کی, وقار کو مجروح کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اس کو سوچنا چاہیے کہ ایکچولی وہ اپنے عزت و وقار کو ٹھیس پہنچا رہا ہے. دوسرا فار دا ٹائم بینگ سوچ تو سکتا ہے نا کہ اگر ان کی برائی مجھ سے کر رہا ہے تو کیا میری برائی جا کر ان سے نہیں کرتا. اور ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے, زندگی بڑی ریلیٹیبل ہے اس سے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ شخص اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے, تو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے وہ محروم ہو جاتا ہے. کیونکہ جیسے باجی جان نے تذکرہ کیا کہ سورہ حجرات میں ہمیں کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں, پھر سورہ ہمزہ میں فرمایا گیا کہ تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو پیٹھ پیچھے اب جوئی کرتے ہیں, تانا زنی کرتے ہیں اس آیہ مبارکہ کی کے ترجمے کا مفہوم ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر تشریف لے گئے تو حدیث کا مفہوم ہے کہ لوگ تھے جن کے جو ناخن ہے وہ تانبے کی مانند تھے اور اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے. استغفر اللہ, اللہ اکبر. تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پیٹھ پیچھے دوسروں کی آبرو ریزی کرتے ہیں. اور عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 خواتین کو بلایا گیا جو حالت روزہ سے تھیں, بڑی یہ معروف حدیث مبارکہ ہے. جب وہ آئیں ان کو وومٹنگ ہوئی اور باقاعدہ گوشت کے ٹکڑے. آپ دیکھیں جس عمل کو سوچنا بھی ہمارے لیے تکلیف دے, وہ کرنا کتنا دل آزاری کا باعث ہے. پھر اس سے ہمارے سارے اعمال صالحہ, ہم کتنی مشکل سے نیکیاں کرتے ہیں. آپ اور ہم آج فی زمانہ دیکھیں تو ہم نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کی سٹرگل کرتے ہیں. پھر کیا فائدہ ہوا جب ہمارے اعمال حسنہ ہی ضائع ہو گئے, ہمیں ایمان کا نور, حلاوت, وہ روشنی سے ہمارے دامن میں نہیں آئی, تو ہمارے دامن میں کیا رہ گیا. حدیث کا مفہوم بھی اس سے سامنے آ رہا ہے کہ حقیقی مفلس کون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو اعمال صالح تو کرتا ہے, لیکن جب وہ دوسروں کی آبرو ریزی کرتا ہے تو اس کی نیکیاں ان کے نام اللہ اکبر خالی ہاتھ رہ جاتا ہے, خالی دامن رہ جاتا ہے. اور ایک اور روایت کا مفہوم میں پڑھ رہی تھی, جو کسی کی آبرو ریزی کرتا ہے اس کی دعائیں بھی مستجاب نہیں ہوتی, کیونکہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی فیملی ہے نا. تو جب اس کا برا چاہا جا رہا ہے, جب ان کے وقار کو مجروح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو کیسے ہمارے اعمال صالحہ قبول ہوں گے, کیسی ہماری دعائیں مقبول ہوں گی. پھر اسی طرح سے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص اعمال صالح کا انبار لے کر آئے گا, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا. اس کی ریزن یہ ہوگی کہ بتایا جائے گا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں جن کو تم نے نقصان پہنچایا تھا, جن کی آبرو ریزی کی تھی, جن کی عیب جوئی کی تھی, تو اب تمہاری نیکیاں ان کے نام اعمال میں داخل کر. اللہ اکبر, اتنا خسارے کا اور گھاٹے کا سودا ہے نا. پھر انسان کتنی ڈس آنیسٹی کرتا ہے جب وہ اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا. کیونکہ مولا علی عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت نقل کی گئی کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا, قیامت کے روز ایک انسان کے حضور 12 منازل ہوں گے, ہر منزل پر ایک ایک چیز کا حساب ہوگا, چوتھی منزل پر غیبت کا حساب ہوگا. اور ایک انسان اگر غیبت میں مبتلا پائے گا, اس کے نام اعمال میں ایسا ہوگا تو وہ 1000 سال تک وہاں کھڑا رکھا جائے گا. تو آپ دیکھیں کتنے خسارے کا سودا ہے. معاشرے میں تعصبات جنم لیتے ہیں, رنجشیں, کدورتیں, نفرتیں, اولاد اور ماں باپ کا رشتہ ہے, ہسبینڈ وائف کا رشتہ ہے, اولاد اور ماں باپ کے رشتے کے دوران اور ان کے آپس میں بھی جو رشتے ہوتے ہیں یا دوستوں کے ہیں یا کہیں پر بھی, تو کتنی ہمیں اس کے حوالے سے نیگیٹیوٹی دیکھنے کو ملتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دل سے تمام قسم کی بدخواہی کو نکالیں, کیونکہ جب ایک انسان کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ دیکھیں نا اپنا ٹرسٹ کھو دیتا ہے. لوگ اس سے پھر بیویئر ہو جاتے ہیں, اس سے اپنے معاملات شیئر نہیں کرتے, ملنا جلنا پسند نہیں کرتے, اس کا کانفیڈنس بھی خراب ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جس کی اس نے وقار کی کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہے, پتہ نہیں اس کے بیچارے میں معاشرے میں کیا پھیلا ہوگا کہ یہ اس قسم کا شخص ہے یا اس قسم کی عورت ہے, اور پھر ہو سکتا ہے اس کے کاروبار میں, اس کے معاملات زندگی میں اس کو نیگیٹیوٹی کا سامنا کرنا پڑے. حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ اپنی زندگی, حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے, اپنی زندگی اس طرح سے گزاریں کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے بدخواہی نہ ہو, شریعت تو چاہتی
शक्ति यही है ना कि मुसलमान की ताकत बने। तो हमें अपने ख्यालात को, दिल को, दिमाग को, तसव्वुरात को हरदम गार्ड करना है, वॉच करना है कि मैं ये अमल क्यों कर रहा हूँ, उसमें मेरा क्या फ़ायदा है। अल्लाह ताला ऐसे राज़ी नहीं होगा, मेरे अमाल हसनात ज़ाया हो जाएंगे। जब हम अपने आप को बार बार ये रिमाइंडर देते हैं तो बेशक हर इंसान अल्लाह ताला ने बड़ा समझदार बनाया है, इंशाअल्लाह ताला इसकी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दर हकीकत हम क्या चाहते हैं कि हम सबके ऊपर रहें और सब हमारे ताबे रहें, यानी मैं और मैं, क्योंकि हमारे अंदर ये अना परस्ती और मैं इतनी आ गई है कि उसको बरकरार रखने के लिए हम कुछ भी कहने को तैयार हो जाते हैं ताकि हम दूसरे को नीचा दिखा सकें। और दर हकीकत लोग ये जानते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। जनाब, प्रोग्राम में एक वक्फ़ा हाइल है, आप रहिएगा हमारे साथ, हम रहेंगे आपके साथ। मिलते हैं इस मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी पहचान, और आज जनाब हम गीबत की मज़म्मत के ताल्लुक़ से बात कर रहे हैं। और इतना कुछ आज की बज़्म से हमें सीखने को मिल रहा है कि बस हम इस बात को सोचें कि वाकई हम अपने रवैयों पर नज़र सानी करें कि दर हकीकत हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह से गुजार रहे हैं और अपने नेक आमाल को किस तरह से ज़ाया कर रहे हैं, यानी अपना अज्र जो हमें मिल रहा है उसको अपने हाथों से गंवा रहे हैं। अल्लाह अकबर। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा, ज़रमीना नासिर भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, अब बीइंग अ मुस्लिम एक बात तो है ना कि हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अहले ईमान हैं, लेकिन इंसान जो है वो ख़ता का पुतला है। बार बार कहीं ना कहीं हमारे दिल में ये बात आ जाती है कि अब हमसे गलती हो गई, फिर हम कहते हैं कि नहीं अब आइंदा नहीं करेंगे, फिर हम दिल में अल्लाह से माफ़ी भी मांगते हैं। अब ये आपसे मेरे पूछने का मकसद ये है कि जिसकी हमने गीबत की, हमने उससे जाकर बताना है, उससे माफ़ी मांगनी है, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर तौबा और इस्तग़फ़ार कर लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी के तलबगार हो जाएं, क्या करें, क्या कहिएगा? शुक्रिया ज़ैनब। देखिए ज़ैनब, हम दीन के मामलात में को देखें, दीन में ही हमारी दुनिया के भी और सारे मामलात आ जाते हैं। तो उसे दो हिस्सों में तकसीम किया गया है अहकामात को, एक वो जो हकूकुल्लाह है और एक वो जो हकूकुल इबाद है। हकूकुल्लाह वो हैं जिन्हें हम अल्लाह का हक़ कहते हैं जो हम पर फ़र्ज़ होता है, और हकूकुल इबाद वो जो बंदों का हक़ है। तो हकूकुल्लाह में नमाज, रोज़ा और वो चीज़ें आ जाती हैं। और रवायात से पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का गोया फरमाने मुबारक ये है कि हकूकुल्लाह में कुछ कोताही होगी तो माफ़ कर दी जाएगी, मगर हकूकुल इबाद में अगर कोताही की तो उस बंदे ने जब तक माफ़ ना किया वो माफ़ी नहीं मिलेगी। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमाने मुबारक है जिसका मफ़हूम ये है कि किसी ने अगर किसी मुसलमान को तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी। देखिए एक मुसलमान की तकलीफ कहाँ तक चली गई, कोई बंदा सोच भी नहीं सकता कि वो अल्लाह को तकलीफ पहुंचाए। अल्लाह तो खालिक व मालिक है, मगर यहाँ देखिए एक बड़ी प्यारी निस्बत दे दी कि तुमने मुसलमान को तकलीफ दी, उसको अजियत दी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि गोया तुमने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी। और कुरान मजीद में आता है इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू, जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को तकलीफ दी लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में उसके लिए लानत है। तो कितना एक वईदात आ गई कि आपने किसी की आबरू रेज़ी की, किसी के साथ बुरा किया, उसके बुराई से जिक्र किया, तो गोया आपकी उसकी इज्जत को पामाल किया है, और ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल को सख्त नापसंद है। तो हमें इससे हर सूरत में बचना है। अब ये है कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए ये बड़ा अहम चीज़ है कि लफ्ज़ों में तौबा नहीं हो, हकीकत में नदामत हो, दिल से हो, हकीकत में शर्मिंदगी हो, हकीकत में पुख्ता अज़्म हो कि मैंने जो पहले किया अब मैं दोबारा ना करूँगा। हमने इतना पूरा प्रोग्राम किया इस बात पर कि वजूहात क्या है, असबाब क्या है, ये कितना बड़ा गुनाह है, इसकी मजम्मत कैसे की गई है। तो जब आगही मिलती है, मैं इसलिए बार बार कहती हूँ फिक्र वो है मजबूत जो आपके अमल को मुतासिर करे, जो आपके अमल से जिसका इजहार हो। तो बुनियादी बात जब आपने ये तय कर लिया कि आइंदा मैंने गिबत नहीं करनी, हर सूरत में इससे बचना है, अल्लाह हमें भी बचने की तौफीक अता फरमाए, और हर एक का जिक्र खैर हो, बेशक कभी भी बुराई के साथ जिक्र ना। तो अमल बदलना चाहिए ना, अमल बदलना चाहिए, बिल्कुल वो हया रहे कि हम जुबान से कहते हैं। तो एक बुनियादी बात ये है कि आइंदा के लिए ऐसा पुख्ता अज़्म हो, ऐसी नदामत हो
کہ دوبارہ کبھی ذکر نہ ہو اس کا، اور اگر اس کا شخص کا ذکر چڑ جائے تو فوراً بھلائی کے ساتھ ذکر کریں، صحیح، اس کی اچھی خوبیوں کو. جیسے میں نے کہا کہ حسن نگاہوں میں چھپا ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے تو بہت ساری خوبیاں نظر آئیں گی. عیب اپنے دیکھنے چاہیے، خوبیاں دوسروں میں دیکھنی چاہیے. کیا بات ہے، کیا بات. جب اسے آپ اصول بنا لیں گے تو آپ کے لیے وہ بہترین ہو جائے گا. اگر وہ فرد حیات ہے تو آپ جا کے کہیں، اس سے معافی مانگیں، یہ زیادہ اچھا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، کسی کی حق تلفی کرو تو دنیا میں ہی اس کی تلافی کرو، قیامت کے دن درہم و دینار تمہارے کام نہیں آئیں گے. تو آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کا مال غصب کیا ہے، تو حکم یہ ہے کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ پہلے اس کا مال واپس کرو، پھر اس کے بعد توبہ کرو. تو توبہ صحیح معنوں میں قبول ہوتی ہے. اور اگر یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ فرد کہیں اور رہتا ہے اور آپ جا نہیں سکتے، یا وہ فرد گزر چکا ہے اور آپ سے غلطی ہوئی ہے، تو اب اس کے لیے بخشش کی دعا مانگیں. اگر وہ دور ہے، آپ نہیں پہنچ سکتے، تو اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بھلائیوں کی، خیر و برکت کی دعائیں مانگیں. اور اب جب بھی ذکر ہو تو اس کا بہترین انداز سے ذکر، اچھائیوں کے ساتھ ذکر، اس کے لیے دعا کرنا، اس کے ارد گرد کے رہنے والوں کے لیے دعا کرنا کہ وہ جو رنجشیں ہیں وہ ایسے نکل جائیں دل سے کہ شیطان کو موقع نہ ملے. دیکھیں جب ہم ذکر سے ہٹتے ہیں، جب ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے ہوتے، تو شیطان چونچ ڈال دیتا ہے، وہ وسوسے ڈالے گا، بدگمانیاں ڈالے گا، عداوتیں ڈالے گا. تو ہمیں اس سے بچنا ہے ہر صورت میں. تو ندامت ہو تو حقیقی معنوں میں ہو، توبہ ہو تو حقیقی معنوں میں ہو، عزم ہو، ارادہ ہو کہ آئندہ نہیں کرنا، تو چٹان بن جائیں، مضبوط ہو جائیں. کسی کی حق تلفی نہیں کرنی، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی کو مغموم نہیں کرنا، کسی کی مذمت نہیں کرنی، تعریف کرنی ہے. ہاں اصلاح کے پہلو سے اس کے سامنے بیٹھ کر کہ یہ اگر آپ ایسے کر لیتے تو اور بہتر ہو جاتا. تو یہ حسن نیت ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس میں بھی جو خرابی ہے وہ دور ہو جائے. تو ایک حسن انداز سے، ایک خوبصورتی سے اس کو بیٹھ کر اس پر بات کرنا، اور اگلے کی بھی اپنی بھی برائیوں کو دور کرنا. یعنی دوسرے لوگوں کو بتانے کے بجائے آپ ڈائریکٹ اس بات کو اصلاحی طور پر اس شخص سے بھی کہہ سکتے ہیں. اور جس طرح سے بات کریں نا کہ جا کر اگر کسی کی آپ نے غیبت کر لی ہے تو مشکل کام، نفی تو آپ کو اپنی کرنی پڑے گی، نفس کو تو مارنا پڑے گا، لیکن کام بھی تو آپ نے غلط کیا ہے. تو کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو جمع کر کے جائیے اور کہہ دیجئے، آپ اپنے آپ کو ہلکا پائیں گے. پھر اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کر دیجئے. اللہ رب العزت بڑا غفور و رحیم ہے. اللہ بہت محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، بہت زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. اللہ اکبر. زرمینہ آپ مجھے بتا دیجئے کہ اب جو دین اسلام میں نہ صرف ہم غیبت کرتے ہیں نا، تو بہت سے لوگوں کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، خاموشی سے سن رہے ہوتے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے یعنی باڈی لینگویج ان کی ایسی ہوتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ شریک تو نہیں ہیں، لیکن بہرحال ہم وہ چیزیں سن رہے ہیں. تو سننے والا، کرنے والا، دونوں اس حوالے سے اس بات کو ممنوع قرار دیا گیا ہے. یہ بتائیے گا، اس کی وضاحت فرمائیے گا. اور جس طرح سے بات ہوئی نا کہ یہ دونوں، سننے والا یعنی غیبت سننے والا اور غیبت کرنے والا، ان دونوں میں کے گناہ میں فرق کیا ہوگا؟ دیکھیں بہت ہی عام سوال ہے. جب ایک انسان غیبت کرتا ہے، ایز وی نو کہ وہ حقیقی مفلس ہے، لیکن جو غیبت سنتا ہے علماء کرام کہتے ہیں وہ بھی برابر کا شریک ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا، زبان سے بھی غیبت ہوتی ہے، پھر جیسچر سے، باڈی لینگویج سے، جیسے آپ نے کہا کہ وہ بڑی توجہ سے سن رہا ہوتا تو یہ کان کی غیبت کہلاتی ہے. پھر اگر آپ کسی سے بدگمان ہو رہے تو یہ دل کی غیبت کہلاتی ہے. ان تمام سے بچنا ہے. آپ حقیقی مفلس رہ جاتے ہیں، آپ کا خسارے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا. سو کوشش کرنی چاہیے کہ جو سننے والا ہے اس پہ بھی تو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں نا، وہ اس جگہ سے کر جائے، چلا جائے. ابراہیم بن ادم اس جگہ سے دوسری جگہ چلے جایا کرتے تھے فار دا ٹائم. یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ موضوع بدل سکتے ہیں، یا پھر ہے تو مشکل کام، لیکن بہرحال دوسروں کی اچھائیوں کا تذکرہ کرنا ایک بڑے اعلیٰ ظرفی کی بات ہے. تو ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم اس شخص کی جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کی اچھائیوں کا جب تذکرہ کرنا شروع کر دیں گے تو شاید اس شخص کے دل میں ذرا سی شرم حیا ہو ایسا، اور وہ غیبت سے رک جائے. اچھا، ایک بزرگ کے کال کا مفہوم مجھے یاد آ رہا ہے کہ کسی کی ایبسنس میں اس کی تعریف بھی نہیں کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کے دل میں حسد کا جذبہ پیدا ہو اور وہ اس کی غیبت شروع کر دے. آپ دیکھیں، دس از اے ویری سینسٹیو میٹر. کتنی احتیاط کی ضرورت ہے. ابو داؤد کی حدیث کا مفہوم ہے جب ہم کسی کی ستر پوشی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہماری پردہ. بے شک بے شک. ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جب کسی انسان کو اس جگہ ذلیل کیا جاتا ہے بلا وجہ.
کہ جہاں اس کو آپ کی مدد کی ضرورت تھی تو اللہ اس انسان کو اس جگہ ذلیل کرتا ہے کہ جہاں پھر اس کو کل کو اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے دل سنور جائیں. ہم مومن ہیں نا, مسلمان ہیں, مومن بننے کا دعویٰ کرتے ہیں, تو مومن تو وہ ہوتا ہے جو ہر جگہ ہر مقام پر ہر کسی کا ہر طرح کا فائدہ چاہتا ہے. بھلا ہم چاہتا دیکھیں ہے. اپنے لیے بھلا چاہیں, اپنے لیے راحتیں چاہیں, پھول چاہیں, اور دوسروں کے لیے ہم کانٹے چاہیں, تو یہ مومن ہونے کا شیوہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی کو وہ ٹانٹ کرے. آپ دیکھیں مسلمانوں کو جزد واحد کی مانند قرار دیا گیا ہے. ہماری زبان دل ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہنے چاہیے. پھر ابن ام عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ہم کسی کی غیبت ہمارے سامنے کی جا رہی ہو تو ہمارا کیا کام ہے, ہم اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں. خوبیوں پر کیوں نہیں نظر رکھتے, اچھائیوں پر تذکرہ کریں, تو یہ عمل ہمارے لیے باعث جزا بن جاتا ہے. لیکن اگر نہیں کرتے تو دنیا اور آخرت میں شر بن جاتا ہے. اور روایات میں بھی یہ آتا ہے کہ جو غیبت کا لقمہ ہے اس سے برا لقمہ اور کوئی. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر شفا ہے اور لوگوں کا ذکر بیماری ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کا ذکر نفع ہے اور لوگوں کا ذکر نقصان ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان ایمان کی حقیقت تک اس وقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا جب تک دوسروں کی عیبجوئی کو, بدخواہی کو, برا چاہنے کو وہ ترک نہ کر دے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ میں کنکر رکھا کرتے تھے کہ تاکہ ضرورت کی حد تک ہی بات کی جائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کتنا خوبصورت ہمیں گائیڈ لائن دے رہی ہے کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. زبان سے ارتکاب ہو رہا ہے نا گناہ کا, تو ہمیں چاہیے کہ جہاں ضرورت ہے, جیسے کسی نے اگر حیا کا پردہ چہرے سے ہٹا دیا ہے, کوئی دین کی بے رغبتی کی طرف کسی کو مائل کر رہا ہے یا دین کے خلاف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے, بے حیائی اور گناہوں کے کام کر رہا ہے, تو وہاں آپ اس کے شر سے کسی کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کے بیڈ ایکٹ کا تذکرہ کر سکتے ہیں, لیکن غیبت پھر بھی نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ. اور جس طرح بات کر رہے ہیں نا ہم بار بار, اور ہماری تو دین اسلام کی تعلیمات ہی یہی ہیں کہ اچھی بات کرو ورنہ خاموش رہو, خاموشی میں عافیت ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ. زرمینہ آپ تشریف لائیں, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. جناب غیبت کی مذمت کے تعلق سے, کیونکہ یہ گناہ جو ہم جتنے بھی گناہ ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں تکلیف ہی پہنچاتے ہیں, اور اس زبان ہی سے ہم اچھا سلوک بھی کر سکتے ہیں, اچھائی بھی پہنچا سکتے ہیں. تو بس احتیاط کرنے کی بہت ضرورت ہے. اشفاق صاحب ایک بات اپنے پروگرام زاویہ میں بار بار کہا کرتے تھے کہ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں, تو اور ایسا کاٹتے اس کا زخم بھی نہیں بھرتا. تو جناب احتیاط کیجئے, اپنی زبان کو اچھے طریقے سے استعمال کیجئے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.